لائیں اور ان کو بھی لائیں. آ جاؤ بھائی شاہ زیب بھائی، حکم کریں. السلام علیکم یاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے. حکم کریں. اچھا میرے نا بیسیکلی آپ سے 3 سوالات ہیں. دراصل میں تھوڑا بہت ابھی ایکسپلور کر رہا ہوں، تو میرے 3 سوالات ہیں جو مجھے مطلب کہ کافی پریشان کرتے ہیں. وہ اس لحاظ سے میں نے آپ سے پوچھا. 3 سوال ہے، زیادہ میں نہیں پوچھوں گا. جی صاحب، اور میں پوچھیں کافی سوال ٹائم سے نمبر 1. بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. آپ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، اس امت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی. تو میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے فرما دیا ہے کہ اس امت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، شیعہ ہیں یا جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پہ لعنت ہے، فرقہ نہیں ہونے چاہیے. تو جب اس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو فرقے بن گئے، مطلب فرقے بنانا صحیح ہے؟ اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ایسا مسئلہ ہو کہ امت کے سارے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہوں. ٹھیک ہے نا. ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس مسئلے پہ سب کے سب اجماع کریں، سب کا متفق القول ہو جائے، امت کے سب افراد، اور گمراہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں اہل بیت علیہ السلام بھی شامل ہے نا. تو امت کے سب افراد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس امت میں ایسے افراد ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کون ہے جو اس امت میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے. حدیث ثقلین نے یہ بتایا نا. تو اس کا تعلق نہیں ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہوگی. فرقے تو پیدا ہیں، فرقے تو لوگوں نے بنا دیے ہیں، لیکن ایسا مسئلہ ہو اسلام میں. اب ایسا موضوع تلاش کریں نا، نماز کے مسائل میں، تفسیر کے مسائل میں، سیرہ کے مسائل میں، حلال حرام کے مسائل میں، توحید کے مسائل میں، کہ پورے امت اسلام کہ اس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، ان سب کا سب ہر ایک کا عقیدہ باطل ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سوال ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم میں 9 حدیثیں ہیں لگاتار، 6220 سے لے کر 6229، جس میں بتایا گیا ہے کہ بنو امیہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے. کہ مولا علی پر لعنت کی ایک صحابی تھے، ان کو کہا گیا کہ تم کیوں نہیں لعنت کرتے، تو انہوں نے منع کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ بنو امیہ کی سنت ہے کہ وہ مولا علی پہ لعنت کراتے تھے. اگر شیعوں کے ممبر سے بھی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت ہوگی، تو ہم میں اور بنو شیعانی علی میں اور بنو امیہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے، لعنتیں کرتے تھے. اگر ہم بھی لعنتیں کرنے لگ جائیں گے تو ان میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں نا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ آپ لعنت نہیں کریں گے؟ جس طرح کریں گے بالکل، لیکن ممبر سے میں کہہ رہا ہوں. ہاں ہم دیکھیں یہ اس طرح نہیں. اچھے آدمی پہ لعنت کریں نا، یہ غلط بات ہے. نیک آدمی پہ، نیکوکار آدمی پہ لعنت کریں یہ غلط ہے نا. برے آدمی پہ لعنت کرنا یہ تو اچھی بات ہے. اور بھائی اگر امام علی علیہ السلام نیکوکاروں کے امام ہیں، ان کو برا کہنا، ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے کہ نہیں؟ غلط ہے، ایسے ہی کر رہا ہوں. تو یہ اگر کوئی ان کو برا بلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے جی، وہ ہم بنی امیہ جیسے ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ہے نا. برے کو برا کہنا یہ تو اچھی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اوکے جناب، آپ سو جائیں، آپ آرام کریں. ابھی آپ کو نیند آ رہی ہے بھائی، مجھے پتہ ہے. ہاں آپ چلے جاؤ. آپ کے سوال بھی ایسے ہی ہیں نا. کس کو لے لیں بھائی؟ آپریٹر بھائی یہ ہے سمی بھائی. سمی فون کے ساتھ نہ کھلا کر بھائی، فون کو نہ چڑھو. ہاں جی سمی صاحب. علیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ مائک ان کا کھول دیں بھائی. یہ کا مائک بند ہے، خود بند کیا ہوا ہے. سمی صاحب چلیں جانے دیں بھائی. سمی صاحب کو جانے. محمد اقبال کو لے لیں. چلیں صاحب. ہاں محمد اقبال بھائی پچھلے ہفتے بھی رہ گئے تھے. السلام علیکم محمد اقبال صاحب، پنڈی والے.
راجہ بازار پنڈی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی جی اللہ کا شکر ہے جی. سب تو پہلو افسوس کرتے ہیں تھوڑی والدہ دا مولا انہاں دے درجات بلند کرے. الہی آمین. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ, بہت مہربانی فرمایا. اللہ پاک جنت الفردوس چ اعلی مقام عطا فرماوے. الہی آمین. الہی آمین. ہاں تے تواڈے نال ملاقات کر کے تواڈے کے افسوس کرنے واسطے آیا. باقی سوال تے کوئی نہیں, باقی سوال تے ایسا کوئی ہے ہی نہیں جیڑا تساں جواب نہ دے چھڑیا ہوے. انشاءاللہ سوچنے والے سمجھنے والے بندے واسطے. آپ کے مولوی صاحب اظہر عباس صاحب, انہوں نے انہوں نے رجوع کیا نہیں کیا بھائی, یہ سچی بات بتائیں. انہوں نے وہ سامنے لوگوں کے نہیں بولتے کیونکہ وہ پاکستان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ اتنا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ یاری کی بات میں وزن ہے, دلیل ہے, وہ اس کی بات ٹھیک ہے. یہاں تک لوگوں کے سامنے کہتے ہیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. قلندر بھائی اجازت ہے؟ جی سر. دو ہمارے لڑکے ہیں سنی کے شیعہ ہوئے ہیں, ایک عمر رانجھا, ایک فیصل مارت. وہ آپ کو اسپیشل سلام انہوں نے دیا ہے, بھیجا ہے. بولا اللہ یاری کے ساتھ ملاقات ہو تو میرا سلام دینا لازمی. علیہ وعلیکم السلام. علیہما وعلیکم السلام. دونوں پر اور آپ پر اور قلندر بھائی پر بہت سلام ہے, اور سب ناظرین پہ سلام ہے. اجازت ہے حضور. بہت مہربانی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر. بہت مہربانی. بہت مہربانی. بہت مہربانی قلندر بھائی, آپ کے حوصلے کا, آپ کے صبر کا بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے پروگرام دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے. اب پروگرام 4.5 گھنٹے ہو گئے بھائی, 5 گھنٹے تقریباً ہو گئے پروگرام کے, ٹھیک ہے نا, تو کافی ہے بھائی. پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی, آپ سب سے بات ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مرشیو, میں آپ کا ایک بات بتاؤں نا کہ آپ کو مزہ آ جائے.